تحقیقی مطالعے سے کافی گہرے طور پر جڑ گیا ہے۔ پھر بھی یہ سوال رہ کر اٹھتا ہے کہ تحقیق کی سبق میں ہماری جامعات کا کردار کتنا معقول ہے۔ نہ اس کے پاس کوئی بہتر اصول و ضوابط ہیں اور نہ ہی طلباء کی سہولیات کو دیکھتے ہوئے مثبت انتظامات کرنے کی کوشش ہے۔ پورا نظام ایسا ہے کہ یہ جامعات جن کا سراپا وجود صرف اور صرف طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کرانے کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، حقیقت یہ ہے کہ ان کی سب سے کم توجہ جس شے پر ہوتی ہے وہ طلباء کی مظلوم آبادی ہی ہے۔ یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ طلباء اکثر ہماری جامعات کی عدم توجہی یا کئی موقعوں پر بے توجہی کے شکار ہوتے ہیں اور نتیجتاً راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ تحقیق کی اس وادی میں قدم رکھنے والے طلباء تحقیقی مقالے کے رجسٹریشن سے قبل، تحقیق کے درمیان اور اس کے آخری پڑاؤ زبانی امتحان یعنی وائوا تک پہنچتے پہنچتے ایسے ناگفتہ بے حالات سے گزرتے ہیں کہ وہ جامعات کی انتظامیہ سے یا تو پوری طرح سے بددل یا پھر اس پورے نظام سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اردو تحقیق کے حوالے سے میں اور میرے ساتھی جن حالات سے دوچار ہوتے رہتے ہیں، میں ان کا مختصر تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ اس سلسلے میں چھوٹی اور علاقائی یونیورسٹیوں کی کیا بات کی جائے، جبکہ علی گڑھ، دہلی، حیدرآباد اور ملک کی دیگر مرکزی یونیورسٹیوں کا بھی حال کچھ خاص تشفی بخش نہیں معلوم ہوتا۔ تقریباً ہماری تمام یونیورسٹیاں اپنے ان طلباء کو جو تحقیق کے میدان میں آنا چاہتے ہیں، ضروری اور تعلیمی سہولیات کے ساتھ ساتھ ان کے لیے مواقع بھی کم کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اسے اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایم اے کے دوران جہاں ہماری جامعات میں طلباء کی تعداد کہیں 100، کہیں 80 اور کہیں 50 ہوتی ہے، تو ان میں سے تحقیق کے میدان میں آنے کے لیے کافی کم لوگوں کو ہی موقع دیا جاتا ہے۔ عام ایم اے پاس اور اول پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کا ذکر ہی کیا کہ یو جی سی سے جے آر ایف طلباء کو بھی ویٹنگ لسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تحقیق کے لیے کوشاں طلباء میں غیر ضروری طور پر چھٹائی کے بعد کافی کم تعداد میں طلباء تحقیق کے لیے رجسٹریشن کرا پاتے ہیں۔ جہاں ایم فل نہیں ہوتا وہاں بھی طلباء کو تحقیق میں داخلے کے لیے انٹرنس امتحانات کے بعد ہی منتخب کیا جاتا ہے۔ اتنی قسم کی مشکلات کو سر کر کے یہ منتخب طلباء جو پہلے سے ہی تعداد میں کم ہوتے ہیں رجسٹریشن کے مقام پر پہنچتے ہیں، حالانکہ یہی سے ان کی اصل پریشانیاں شروع ہوتی ہیں۔ تحقیقی مقالہ چاہے وہ ایم فل سے متعلق ہو یا پھر پی ایچ ڈی سے، ان میں موضوعات کے تعین میں طلباء و طالبات کی حصہ داری برائے نام ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ طلباء سے موضوعات کے انتخاب کے لیے مشورہ لینا تو دور کی بات رہی، طلباء کی دلچسپی کا بھی عموماً خیال نہیں رکھا جاتا۔ مثلاً اگر کسی طالب علم کی دلچسپی کا میدان شعر و شاعری ہے، اسے نثری اصناف میں تحقیق کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ اس پر ظلم یہ ہے کہ جس استاد کو شعر گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور جو تحقیق کے بھی علم سے ناواقف ہوتا ہے، ایسا استاد شاعری کے موضوعات پر تحقیق کرانے کے لیے نگراں مقرر کیا جاتا ہے۔ جامعات اور اس سے متعلق ہمارے شعبوں میں اس مسئلے کے حل کے لیے اقدامات بھی نہیں کیے جا رہے ہیں تاکہ انتخاب موضوع کی رسوائی سے بچا جا سکے اور امیر کارواں کی بے قاعدگی سے نپٹا جا سکے۔ یہ حال تو ابتدائی عشق کا تھا، آگے بھی حالات کچھ بہتر نہیں۔ جامعات میں طلباء کے لیے تو بڑے بڑے قاعدے اور اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں، لیکن نگراں حضرات کو جس طرح کی چھوٹ دینے کا انداز لگا رکھا جاتا ہے وہ بھی کہیں سے لائق تحصیل نظر نہیں آتا۔ اس سے طلباء کا کیریئر تو متاثر ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ مقالے کے معیار پر بھی اس کا کافی برا اثر پڑتا ہے۔ کراچی یونیورسٹی جہاں سے میرا تعلق ہے، وہاں کے اساتذہ تقریباً 8 سے 10 طلباء کے تحقیقی مقالے کی بیک وقت نگرانی کرتے ہیں۔ اس میں اگر حال ہی میں شروع کیے گئے ایم فل کورس کے طلباء کو بھی جوڑ دیں تو یہ تعداد تقریباً 12 سے 14 تک پہنچے گی۔ اس کے مقابلے اگر جے این یو نئی دلی کی بات کریں تو وہاں کے ایک استاد کی نگرانی میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے والے طلباء کی تعداد تقریباً 40 سے 50 تک جا پہنچتی ہے۔ یعنی اساتذہ کے پاس بیک وقت کتنے طالب علم تحقیقی کام کریں، اس کی کوئی حد یکساں طور پر مقرر نہیں ہے۔ ایسے میں تحقیق کر رہے طلباء کو اگر اپنے نگراں سے تبادلہ خیال کی ضرورت پیش آ جائے تو کافی مشکل سے اس کی گنجائش نکلے گی۔ اگر کوئی استاد نیک دل ہو اور طلباء کے حق میں سوچتا بھی ہو تو ہر دن 2 طلباء کو وقت دینے کے باوجود ایک طالب علم کا نمبر دوسری بار 20 یا 25 دنوں کے بعد ہی آ سکے گا۔ ایسے میں اگر تحقیق کے معیار میں گراوٹ کا گیلا کیا جائے تو اس کے لیے ذمہ دار کسے ٹھہرایا جائے؟ دوران تحقیق طلباء کو
بنیادی سہولیات فراہم کرانے کے عمل میں بھی یونیورسٹیوں کا کردار کافی تشویشناک ہے۔ طلباء کو شعبے میں آ کر حاضری لگانے یا دستخط کرنے کے لیے تو کافی سخت ہدایات دی جاتی ہیں کہ 11 یا 11:30 بجے تک اگر رجسٹر میں دستخط نہ کیا جائے تو جو طلباء کو غیر حاضر مانا جاتا ہے، لیکن وہی طلباء کے لیے نہ تو ڈھنگ سے بیٹھنے اور پڑھنے لکھنے کے لیے جگہ کی فراہمی کی جاتی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی ایسی جگہ دی جاتی ہے جہاں وہ اپنی کتابیں یا دوسری اشیاء رکھ سکیں۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہر یونیورسٹی کا حال اس معاملے میں تقریباً ایک جیسا ہے۔ UGC JRF کو جو رقم دی جاتی ہے اس سے شعبے کو ڈپارٹمنٹل اسسٹنس کے لیے سالانہ 3000 روپے دیے جاتے ہیں تاکہ اس رقم سے طلباء کی بنیادی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ لیکن افسوس کہ طلباء کو ایک الماری اور بیٹھنے کی جگہ تو کیا، انہیں ایک مستقل کرسی بھی فراہم نہیں کی جاتی۔ ہماری یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں جب میں نے بطور JRF اپنی خدمات دینی شروع کی تو شعبے کی جانب سے حکم نامہ جاری کیا گیا کہ آپ کو 10:30 بجے سے لے کر شام کے 4 بجے تک شعبے میں رہنا ہوگا، جبکہ شعبے میں اساتذہ کے لیے بیٹھنے کے لیے الگ سے جگہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ حوائج ضروریات پوری کرنے کا بھی معقول انتظام نہ تھا۔ کچھ دنوں تک تو میں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن جب میرے نگراں نے دیکھا کہ اس سے میرے تحقیقی مقالے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو انہوں نے مجھے اس سے منع فرمایا اور اس حکم نامے میں تبدیلی کے لیے مجھے دوسرے شعبوں کے ریسرچ اسکالرس کے ساتھ یونیورسٹی میں ایک لمبی لڑائی لڑنی پڑی۔ یونیورسٹیوں کی لائبریریاں بھی اچھی حالت میں نہیں، کہیں ان میں کتابوں کی پورے طور پر فہرست سازی بھی نہیں کی گئی ہوتی اور زیادہ تر جگہوں پر طلباء اور ریسرچ اسکالروں کو لائبریری میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو روزانہ نہیں بلکہ ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ۔ اس سے خواتین ریسرچ اسکالروں کو کافی دقتیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ عام طور پر انہیں شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا اس حالت میں ان کو اپنی ریسرچ کے لیے یونیورسٹیوں کی لائبریری میں ہی زیادہ تر منحصر رہنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جس لائبریری میں رسائی ممکن ہوتی ہے وہاں بیٹھنے کا بھی صحیح انتظام نہیں ہوتا۔ یونیورسٹیوں کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کم از کم طلباء کی سہولیات کے پیش نظر لائبریری کے لیے ایک ملازم کا باضابطہ طور پر تقرر کر دیا جائے تاکہ طلباء کو اس مشکل سے چھٹکارا ملے۔ ریسرچ اسکالرس کے لیے بڑے بڑے اصول وضع کرنے والے حضرات سے مذکورہ مسائل کی روشنی میں صرف یہ سوال کرنے کی جرات کروں گا، کچھ علاج اس کا بھی چارہ گراں ہے کہ نہیں؟